بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں جاوید بلوچ اور آج بڑی اہم خبر کے حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے. بڑا اہم کیس ہے سپریم کورٹ کا، جس پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا. اور یہ کیس کیا ہے؟ یہ کیس ہے پنجاب اسمبلی کے الیکشن کا اور کے پی اسمبلی کے الیکشن کا، کہ وہاں پر الیکشن کیوں نہیں ہو رہے، کس نے تاریخ دینی ہے، کس نے الیکشن کروانے ہیں اور کس کی آئینی ذمہ داری ہے. اس پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا اور چیف جسٹس آف پاکستان نے 9 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا. کورٹ 1 میں اس کی ہیئرنگ ہوئی اور اس ہیئرنگ میں کیا چیزیں ڈسکس ہوئیں، کیا دلائل دیے گئے اور کیا ریمارکس سامنے. بڑے دلچسپ ریمارکس ہیں. ایک طرف جو ہے وہ یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ آئینی ذمہ داری کس کی ہے، اور ایک طرف کورٹ اپنا ویو بھی دے رہی ہے ساتھ ساتھ اپنے ریمارکس میں کہ وہ کورٹ کس طرف جا رہی ہے. تو اس کیس میں اس کیس کی پروسیڈنگ کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے آج کہ اس کیس میں کیا پروسیڈنگ کیا ہوئی. ہمارے ساتھی جانب عباسی سینئر جرنلسٹ ہیں، سینئر رپورٹر ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے. بڑے اہم کیسوں کی انہوں نے پہلے بھی جو ہے وہ رپورٹنگ کی اور بڑی گہری نظر ہے جتنے بھی اہم کیسز ہیں جانزیب کی. جانزیب، ہمیں ذرا بتائیے گا کہ یہ کیس شروع کہاں سے ہوا اور پھر جب یہ 9 رکنی لارجر بینچ بن گیا تو اس میں کیا ریمارکس کیا آئے، اور پھر آخر میں بڑے دلچسپ ریمارکس بھی سامنے آ رہے ہیں. وہ بھی ذرا بتائیے گا کہ آج پروسیڈنگ ہوئی، پھر کل دوبارہ ہوگی، تو کیا ہوا آج؟ بہت شکریہ بلوچ صاحب. سب سے پہلے تو ہم اپنے ناظرین کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ کیس انیشیٹ کیسے ہوا. ٹھیک ہے. ہوا کچھ یوں کہ سابق سی سی پی او لاہور کا ایک ان کے تبادلے کا کیس تھا. سپریم کورٹ میں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے اس کیس کو سنا. ٹھیک. اس کیس کی سماعت کے دوران اچانک سے چیف الیکشن کمشنر کو بلا لیا گیا اور ایک پولیس کے تبادلے کے کیس میں چیف الیکشن کمشنر سے یہ پوچھ گچھ شروع ہوگی کہ بتائیں 90 دن آئینی ذمہ داری ہے، آپ الیکشنز کیوں نہیں کروا رہے. پھر اس کے بعد ایک آرڈر آتا ہے. شام کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی طرف سے جو ریٹن آرڈر آیا اس میں ان 2 جج صاحبان نے جو عدالتی کارروائی چیف الیکشن کمشنر کو بلایا جانا تھا اس پورے سے وہ پیچھے ہٹ گئی. لیکن ساتھ ہی ایک سول کیس میں یہ آبزرویشن دے دی گئی کہ جو 90 دن میں انتخابات کا معاملہ ہے یہ آئینی ذمہ داری ہے. اس لیے ہم یہ سفارش کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ وہ اس معاملے کے اوپر از خود نوٹس لیں. کیس یہ نہیں تھا، کیس تھا ایک پولیس والے ایک سی سی پی او کا تبادلہ ہو گیا. غلام محمد ڈوگر، جی سی پی او لاہور جو ہے، غلام محمود ڈوگر صاحب کا تبادلہ ہو گیا ہے. اور اس کیس میں یہ سفارش کر دی گئی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو 90 دن میں انتخابات کروانا جو آئینی ذمہ داری ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، اس لیے سو موٹو لے. چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب نے از خود نوٹس لے لیا. اور بنیادی سوال یہی تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں، اب دونوں صوبوں میں انتخابات ہونے ہیں، تو انتخابات کے انعقاد کے لیے تاریخ کون دے گا. آج چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 9 رکنی بینچ بیٹھا اور سب سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان نے وجوہات بتائیں کہ کن وجوہات کے سبب ہم نے یہ اس کو نوٹس لیا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ اسی نوعیت کے کچھ سوالات لاہور ہائی کورٹ میں اور پشاور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا جس میں یہ کہا کہ گورنر پنجاب الیکشن کمیشن سے مشاورت کر کے تاریخ دے. جب یہ فیصلہ ہوا تو اس فیصلے کو انٹرا کورٹ اپیل میں گورنر پنجاب نے اور الیکشن کمیشن نے چیلنج کر دیا. ایک ہیئرنگ اس کی ہوئی، 1 ہفتے کی بعد اس کے اوپر سماعت جو ہے وہ آگے تاریخ دے دی گئی. اسی طرح پشاور ہائی کورٹ میں جو کیس تھا وہ بھی ڈیلے ہو رہا ہے، حالانکہ وقت کم رہ گیا ہے انتخابات کے لیے. تو ہم نے اس لیے یہ سوچا کہ یہ بڑا ہی اہمیت کا حامل کیس ہے اور اس کے اوپر آرٹیکل 184(3) کے تحت اس کیس کو سنا جانا چاہیے. ٹھیک. اب آتے ہیں اس کیس کے دوسرے پورشن کے اوپر. جو 9 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے اس پہ جسٹس جمال خان بندوخیل کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا ہے. اور وہ اعتراض یہ ہے کہ جن 2 جج صاحبان نے یہ نوٹ لکھا ایک سول کیس میں، ایک سابق سی سی پی او لاہور کے تبادلے کے کیس میں، کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس معاملے کے اوپر از خود نوٹس لینا چاہیے، ان 2 جج صاحبان کو اس بینچ میں شامل کر دیا گیا، حالانکہ وہ پہلے ہی اپنا ویو دے چکے ہیں اور یہ آرٹیکل 10(a) کی خلاف ورزی ہے. جاری بات انہوں نے اپنا ایک ویو دے دیا، اپنی رپورٹ دے دی. اور جسٹس جمال خان بندوخیل نے پھر مزید اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا کہ اس سول کیس میں چیف الیکشن کمشنر کو طلب کر کے سنا گیا، حالانکہ وہ پارٹی بھی نہیں تھے.
اور پھر اس کے بعد جسٹس جمال خان منوکیل نے یہ اعتراض بھی اٹھایا ہے کہ ایک مبینہ آڈیو سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی آئی ہے جس میں 3 مختلف جس کے پورشنز ہیں، تو وہ کافی سنجیدہ نوعیت کی ہے۔ اب اس آڈیو میں ہمیں پتہ ہے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی ایک آڈیو مبینہ، اس میں کچھ گفتگو بھی وہ کر رہے ہیں، اس کا بھی حصہ ہے، تو وہ انڈائریکٹ بنیادی طور کے اوپر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے اوپر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شاید اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ اس بنیادی کیس تو یہ تھا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں الیکشنز کے انعقاد کی تاریخ کا اعلان کون کرے گا، تاریخ کس نے دینی ہے، لیکن آج ہمیں اس عدالتی کارروائی میں ایک نئی چیز ملی اور یوں لگا کہ جیسے کیس اس سے ہٹ کر کہیں اور جا رہا۔ اچھا، وہ کیا تھی؟ وہ ہوا کچھ یوں کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک سوال پوچھ لیا، اور وہ سوال یہ پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں ٹوٹی ہیں، تحلیل ہوئی ہیں، وہ اسمبلیاں آئین کے مطابق ٹوٹی ہیں، وہ اسمبلیاں آئین کے مطابق تحلیل کی گئی ہیں یا نہیں کی گئی؟ تو اس سے تو لگ رہا کہ شاید اسمبلیاں جو تحلیل ہوئی ہیں اسے شاید بحال کر دیا جائے اگر سپریم کورٹ چاہے تو۔ مجھے حیرت اس وقت ہوئی جب اس جسٹس اطہر من اللہ کی اس آبزرویشن کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے فوری طور پر ریئیکٹ کیا، اور ریئیکٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ بڑا اچھا سوال ہے، ہم اس سوال کو اس عدالتی کارروائی کا حصہ بناتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی ایک کوشچن کر دیا، انہوں نے یہ کہا کہ ایک اس حوالے سے ایک پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، کیا وہ کسی پارٹی سربراہ کی ہدایات یا اس کی جو ڈکٹیشن ہے اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہے؟ ٹھیک۔ اور اگر یہ اسمبلیاں آئین کے مطابق تحلیل نہیں ہوئی تو کیا آپ ان کو بحال کر سکتے ہیں؟ نمبر 2 اور نمبر 3 جسٹس منصور علی شاہ نے تو یہ بھی کہا کہ اگر ہم اس نتیجے پر پہنچ جائیں کہ یہ اسمبلیاں آئین کے مطابق بحال نہیں ہوئی تھی تو پھر ہم ان کو بحال کر دیتے ہیں اور ایک پولیٹیکل کرائسس ختم ہو جائے گا، اور پھر نہ ہی تاریخ والا ایشو اٹھے گا اور پاکستان تحریک انصاف کو دونوں حکومتیں دوبارہ مل جائیں گی۔ حالانکہ پنجاب اسمبلی کے پی اسمبلی کی تحلیل ہو گئی اور پھر نگران سیٹ اپ بن گئے، اب الیکشن 90 روز کے اندر ہونے یا نہیں ہونے اس کا تو ایک آئینی سوال رہے گا، لیکن سپریم کورٹ کے لارجر بینچ میں ظاہری بات ہے مظاہر نقوی صاحب اس بینچ کا حصہ ہیں، اعجاز احسن صاحب اس بینچ کا حصہ ہیں۔ تو کل میں تھا وزیر اعظم ہاؤس میں جہاں پر وزیر اعظم کی پریس کانفرنس تھی، اور اس میں بھی جو ہے یہ کویشچن کیا گیا، اور وزیر اعظم نے بھی کہا بینگ اے پارٹی ہیڈ کہ نون لیگ کے جن اپنا معزز جج صاحبان کے پاس کیس ہیں وہ ان سے الگ ہو جائیں۔ مین کے جو مظاہر نقوی صاحب کی جو آڈیو لیکس مبینہ آڈیو لیکس جو ہے وہ چل رہی ہے، اس سے بار کونسل بھی جو ہے وہ اس پہ اپنا رد عمل دے چکی ہے، تو پھر اب اس کیس کا نیکسٹ کیا ہوگا؟ کل پھر دوبارہ سماعت ہونے جا رہی ہے، کل کیا پروسیڈنگ ہوگی؟ دیکھیں، سب سے اہم چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ تو یہ ہے کہ جو پاکستان بار کونسل کی طرف سے اعتراض اٹھایا گیا ہے وہ بڑا ویلڈ ہے، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ موسٹ سینئر جج صاحبان ان کو اس بینچ میں شامل کیوں نہیں کیا گیا، جیسے کہ جسٹس قاضی فرید عیسیٰ وہ اس بینچ کا حصہ نہیں ہے۔ آج بھی میں نے سپریم کورٹ کی کارڈ لسٹ دیکھی، اس میں معمولی نوعیت کے ٹیکس میٹرز میں بینچ نمبر 2 میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیسز دیے ہوئے ہیں، لیکن جو بھی ہائی پروفائل کیس ہوتا ہے اس میں جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہوتے ہیں، جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہوتے ہیں، اس میں جسٹس منیب اختر صاحب ہوتے ہیں، لیکن ایک ایسا جج جو مستقبل کا چیف جسٹس ہے، جس نے سپٹمبر میں چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے، سینیورٹی لسٹ میں وہ دوسرے نمبر پہ ہیں، وہ اس بینچ میں شامل نہیں ہیں۔ جسٹس سردار طارق مسعود صاحب سینئر ترین جج ہیں، وہ اس بینچ میں شامل نہیں ہیں۔ تو پاکستان بار کونسل کا پہلا اعتراض تو یہ ہے کہ اس بینچ میں جسٹس سینئر موسٹ جو ہے وہ جج ہونے چاہیے، جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کو اور جسٹس قاضی فرید عیسیٰ صاحب کو اس بینچ میں شامل کیا جائے۔ دوسرا بنیادی اعتراض پاکستان بار کونسل کا یہ ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے اوپر ایک الزام ہے، وہ الزام غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب تک ان کے اوپر وہ الزام ہے اس وقت تک کم از کم ان کو اس نوعیت کے انتہائی اہمیت کے حامل مقدمات میں نہیں بیٹھنا چاہیے، اور اپنے آپ کو الگ کر لینا چاہیے۔ اور پاکستان بار کونسل نے یہ امید ظاہر کی ہے کہ ہمیں امید ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اس 9 رکنی بینچ سے خود کو الگ کر لیں گے۔ اب آتے ہیں آرڈر کی طرف۔ سپریم کورٹ نے کل 11 بجے تک اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی ہے۔ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو نوٹسز جاری کیے ہیں، پی ڈی ایم کو نوٹس جاری کیا گیا ہے،
پاکستان تحریک انصاف سے جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں کہ وہ اپنے اپنی اگر کوئی ویو ہے تو وہ آ کے ہمیں دیں. ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو نوٹس جاری کیا گیا ہے, 4 ایڈوکیٹ جنرلز کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں, الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا گیا ہے, اٹارنی جنرل فار پاکستان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے, گورنر کے پی اور اس کے علاوہ گورنر پنجاب اور صدر مملکت کے پرنسپل سیکرٹریز کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے تحریری جوابات سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد پاکستان بار کونسل کو نوٹس جاری کیا گیا ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو نوٹس جاری کیا گیا تھا, لیکن اس کے اوپر ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے یہ اعتراض اٹھایا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر عابد زبیری ہیں, تو جو مبینہ آڈیو والا ایشو ہے اور بالخصوص جو ڈوگر والا کیس ہے اس میں جو عابد زبیری ہیں وہ وکیل رہ چکے ہیں, تو اس لیے مناسب نہیں ہے کہ ان کو فریق بنایا جائے. پھر عدالت نے اس حد تک اپنا آرڈر واپس لے لیا. تو اب یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو فریق بنا دیا گیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کل 11 بجے دوبارہ اس کیس کو سنا. بالکل ٹھیک ہے جہاں زیب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, جیسے کہ آپ نے سنا, ہم نے آپ کے سامنے تمام حالات و واقعات رکھ دیے ہیں. یہ کیس کیا تھا, ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ جو ناظرین ہمیں سن رہے ہیں انہیں پتہ چلے کہ یہ کیس کیا تھا, اس کیس کو انیشیٹ کیسے کیا گیا, اس کی پروسیڈنگ کیسی ہوئی, اور اس 9 رکنی لارجر بینچ میں جو معزز جج صاحبان شامل ہیں ان کے کیا ریمارکس تھے, کس جج نے کیا اعتراض اٹھایا اور نوٹسز کن کن کو ایشو ہوئے. تمام حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.